یا مقسط، اے عدل و انصاف قائم کرنے والے، جو شخص روزانہ المقسطوں کو پڑھا کرے وہ انشاءاللہ شیطانی وسوسوں سے محفوظ رہے گا، اور اگر کسی خاص اور جائز مقصد کے لیے 700 مرتبہ اس اسم کو پڑھے گا تو انشاءاللہ وہ مقصد حاصل ہوگا۔ یا جامع، اے سب کو جمع کرنے والے، جس شخص کے اعزاء یا احباب منتشر ہو گئے ہوں وہ چاشت کے وقت غسل کر کے اور آسمان کی طرف منہ کر کے 10 مرتبہ یا جامع پڑھے اور ایک انگلی بند کر لے، اسی طرح ہر 10 مرتبہ پر ایک انگلی بند کرتا جائے، آخر میں دونوں ہاتھ منہ پر پھیرے، انشاءاللہ جلد جمع ہو جائیں گے۔ اگر کوئی چیز گم ہو جائے تو اللہم یا جامع الناس لیوم لا ریب فیہ اجمع التی پڑھا کرے، وہ چیز اسے انشاءاللہ مل جائے گی۔ جائز محبت کے لیے بھی یہ دعا بے مثال ہے۔ یا غنی، اے بڑے بے نیاز و بے پرواہ، جو شخص روزانہ 70 مرتبہ یا غنیوں پڑھا کرے اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت عطا فرمائیں گے اور انشاءاللہ وہ کسی کا محتاج نہ رہے گا۔ جو شخص کسی ظاہری یا باطنی مرض یا بلا میں گرفتار ہو وہ اپنے تمام اعضاء اور جسم پر یا غنیوں پڑھ کر دم کیا کرے، انشاءاللہ نجات پائے گا۔ یا مغنی، اے بے نیاز و غنی بنا دینے والے، جو شخص اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر 1111 مرتبہ وظیفے کی طرح المغنی پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو ظاہری و باطنی غنا عطا فرمائیں گے۔ صبح کی نماز کے بعد پڑھے یا عشاء کی نماز کے بعد اس کے ساتھ سورہ مزمل بھی تلاوت کرے۔ یا مانع، اے روک دینے والے، اگر بیوی سے جھگڑا یا ناچاقی ہو تو بستر پر لیٹتے وقت 20 مرتبہ المانع پڑھا کرے، انشاءاللہ جھگڑا اور ناچاقی دور ہو جائے گی اور باہمی انس و محبت پیدا ہو جائے گی۔ جو شخص بکثرت اس اسم کا ورد رکھے گا انشاءاللہ ہر شر سے محفوظ رہے گا۔ اگر کسی خاص اور جائز مقصد کے لیے پڑھے تو انشاءاللہ وہ حاصل ہو جائے گا۔ یا ضار، اے ضرر پہنچانے والے، جو شخص شب جمعہ میں 100 مرتبہ الدار پڑھا کرے وہ انشاءاللہ تمام ظاہری اور باطنی آفتوں سے محفوظ رہے گا اور قرب خدابندی اسے حاصل ہوگا۔ یا نافع، اے نفع پہنچانے والے، جو شخص کشتی یا کسی اور سواری میں سوار ہونے کے بعد یا نافع و کثرت سے پڑھتا رہے انشاءاللہ ہر آفت سے محفوظ رہے گا۔ جو شخص کسی بھی کام کے شروع کرتے وقت 41 مرتبہ یا نافع پڑھ لیا کرے انشاءاللہ کام حسب منشا ہوگا۔ جو شخص بیوی سے جماع کے وقت یہ اسم پڑھ لیا کرے اسے انشاءاللہ اولاد صالح نصیب ہوگی۔ یا نور، اے سر تپا نور اور نور بخشنے والے، جو شخص شب جمعہ میں 7 مرتبہ سورہ نور اور 1000 مرتبہ النور پڑھا کرے تو انشاءاللہ اس کا دل انوار الہی سے منور ہو جائے گا۔ یا ہادی، اے سیدھا راستہ دکھانے اور اس پر چلانے والے، جو شخص ہاتھ اٹھا کر آسمان کی طرف منہ کر کے بکثرت یا ہادیو پڑھے اور آخر میں چہرے پر ہاتھ پھیر لے اس کو انشاءاللہ کامل ہدایت نصیب ہوگی اور اہل معرفت میں شامل ہو جائے گا۔ یا بدیع، اے بے مثال چیزوں کو ایجاد کرنے والے، جس شخص کو کوئی غم یا مصیبت یا کوئی بھی مشکل پیش آئے وہ 1000 مرتبہ یا بدیع السماوات والارض پڑھے
انشاءاللہ کشائش نصیب ہوگی۔ جو شخص اس اسم کو باوضو پڑھتے ہوئے سو جائے تو جس کام کا ارادہ ہو وہ انشاءاللہ خواب میں نظر آ جائے گا۔ جو شخص نماز عشاء کے بعد یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع 1200 مرتبہ 12 دن پڑھے گا تو جس کام یا مقصد کے لیے پڑھے گا انشاءاللہ وہ پورا عمل ختم ہونے سے پہلے حاصل ہو جائے گا، آزمودہ ہے۔ یا باقی، اے ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والے، جو شخص اس اسم کو 1000 مرتبہ جمعے کی رات میں پڑھے اللہ تعالیٰ اس کو ہر طرح کے ضرر و نقصان سے محفوظ رکھیں گے اور انشاءاللہ اس کے تمام نیک عمل مقبول ہوں گے۔ یا وارث، اے سب کے بعد موجود رہنے والے، جو شخص طلوع آفتاب کے وقت 100 مرتبہ یا وارث ہو پڑھے گا انشاءاللہ ہر رنج و غم اور سختی و مصیبت سے محفوظ رہے گا اور خاتمہ بالخیر ہوگا۔ اور جو شخص مغرب و عشاء کے درمیان 1000 مرتبہ پڑھے ہر طرح کی حیرانی و پریشانی سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا۔ یا رشید، اے راستی اور نیکوئی پسند کرنے والے، جس شخص کو اپنے کسی کام یا مقصد کی تدبیر نہ سمجھ میں آتی ہو وہ مغرب و عشاء کے درمیان 1000 مرتبہ یا رشیدو پڑھے تو انشاءاللہ یا خواب میں تدبیر نظر آ جائے گی یا دل میں اس کا القاء ہو جائے گا۔ اگر روزانہ اس اسم کا ورد رکھے تو تمام مشکلات انشاءاللہ دور ہو جائیں گی اور کاروبار میں خوب ترقی ہوگی۔ یا صبور، اے بڑے صبر و تحمل والے، جو شخص طلوع آفتاب سے پہلے 100 مرتبہ الصبور پڑھے وہ انشاءاللہ اس دن ہر مصیبت سے محفوظ رہے گا اور دشمنوں اور حاسدوں کی زبانیں بند رہیں گی۔ جو شخص کسی بھی طرح کی مصیبت میں گرفتار ہو وہ 1020 مرتبہ اس اسم کو پڑھے انشاءاللہ اس سے نجات پائے گا اور اطمینان قلب نصیب ہوگا۔ دعا مانگنے کی فضیلت کا بیان۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا مانگنا بعین ہی عبادت کرنا ہے۔ پھر آپ نے بطور دلیل قرآن کریم کی یہ آیت تلاوت فرمائی، وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين۔ اور تمہارے رب نے فرمایا ہے مجھ سے دعا مانگا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، بے شک جو لوگ از راہ تکبر میری عبادت سے سرتابی کرتے ہیں وہ ضرور جہنم میں داخل ہوں گے ذلیل و خوار ہو کر۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جس شخص کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا یعنی دعا مانگنے کی توفیق دے دی گئی اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ سے جو دعائیں مانگی جاتی ہیں ان میں اللہ کو سب سے زیادہ پسند یہ ہے کہ اس سے دنیا و آخرت میں عافیت کی دعا مانگی جائے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا کے سوا کوئی چیز قضا تقدیر کے فیصلے کو رد نہیں کر سکتی اور نیکی عمل خیر کے سوا کوئی چیز عمر کو نہیں بڑھا سکتی۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے خطاب کر کے فرمایا، تم اللہ سے دعا مانگنے میں عاجز نہ بنو اور کوتاہی نہ کرو، اس لیے کہ دعا کرتے رہنے کی صورت میں ہرگز کوئی شخص کسی ناگہانی آفت سے ہلاک نہ ہوگا۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے، دین کا ستون ہے اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی مسلمان کسی چیز کے مانگنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی جانب اپنا منہ اٹھاتا ہے اور دعا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز ضرور دیتے ہیں، یا وہی چیز اس کو فی الفور دے دیتے ہیں، یا اس کے واسطے دنیا و آخرت میں اس کو ذخیرہ کر دیتے ہیں۔ اب آپ سماعت فرمائیں گے صبح سے لے کر رات تک اور رات سے لے کر صبح تک کے مختلف اوقات کے لیے چند مسنون دعائیں۔ الحمد للہ الذی احیانا بعدما اماتنا وإلیہ النشور۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں مارنے کے بعد زندہ کیا اور اسی کی طرف اٹھ کر جانا ہے۔ وضو سے پہلے کی دعا۔ جب وضو کرنے بیٹھے تو اول بسم اللہ کہے۔ بسم اللہ۔ وضو سے فارغ ہونے کے بعد یہ دعا پڑھے۔ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اے اللہ مجھے بہت توبہ کرنے والوں میں بنا دے اور مجھے بہت پاک رہنے والوں میں بنا دے۔ گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھے۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ اللہ کے نام کے ساتھ میں نے اللہ پر بھروسہ کیا اور اللہ کی مدد کے بغیر نہ کسی چیز سے بچنے کی طاقت ہے نہ کچھ کرنے کی۔ گھر میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھے۔ بسم اللہ ولجنا وبسم اللہ خرجنا وعلی ربنا توکلنا۔ اللہ کے نام کے ساتھ ہم داخل ہوئے، اللہ کے نام کے ساتھ نکلے اور اپنے رب ہی پر ہم نے